ان کو ابھی تک تائیدار گولڑا علیہ الرحمہ کی کتب سمجھنے کے لحاظ سے بھی توفیق نہیں ہوئی کہ حدیبیہ والے سال بھی جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصور فی الکشف کی وجہ سے نہ تھا۔ اب آگے اس کا معنی نہیں بیان کیا کہ یہاں قصور فی الکشف میں نفی کون سی کشف کی جا رہی ہے۔ یہاں تو نفی کی جا رہی ہے کشف اجمالی کی، یعنی بقاء علی الخطا، اس کی نفی ہے۔ ان لوگوں نے سیف چشتیائی سے حضرت اعلیٰ گولڈوی کی یہ عبارت نہ سنائی، ہم نے تو پڑھ کر سنا دی، عوامی اہل سنت کو دکھا بھی دی۔ ذرا آپ بھی ہمت کیجئے اور یہ شمس الہدایہ، ملفوظات میریہ اور فتاوی میری یہ مقامات بھی دکھا دیجئے، اور پھر یہ بھی بتائیے گا جو میں نے کہا تھا آپ سمجھ جائیں کہ حضور نبی پاک کی طرف خطا کہہ کر شان نبوت کا لحاظ نہ رکھنے والے اس ملعون کے طریقہ پر ہیں۔ تو معاذ اللہ اس سے کیا ثابت ہوا کہ تائیدار گولڑا علیہ الرحمہ اپنی ان کتب کے اندر جو موقف اپنایا، پھر اس کا مطلب کیا بنا؟ خاکم دہن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا پارٹ 1 آپ سماعت فرما چکی ہیں اور یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ سامعین ذی وقار، حضرت سیدی قبلہ امام جلالی دامت برکاتہم القدسیہ نے جو اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پہ پہرا دیتے ہوئے عقید معصومیت پہ پہرا دیا اور غیر نبی کے لیے خطائے اجتہادی کا قول کیا، جس پر سرفرست روافض نے اور پھر ان کی بی ٹیم یعنی تکفیری گروپ نے شور مچایا کہ یہ گستاخی ہو گئی ہے، یہ توہین ہو چکی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس پر سیدی قبلہ امام جلالی دامت برکاتہم القدسیہ نے انہیں آئینہ دکھاتے ہوئے اس چیز کو قرآن سنت کے دلائل سے واضح کیا اور ان کے سامنے یہ چیز رکھی کہ یہ خطائے اجتہادی تو انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات قدسیہ کے لیے بھی ایک لمحہ کے لیے گستاخی توہین نہیں ہے، ہاں وہ خطائے اجتہادی پر قائم نہیں رہتے، بذریعہ وحی انہیں مطلع فرما دیا جاتا ہے۔ خیر، جس پر صداقت شاہ صاحب بخاری صاحب نے 2 سال قبل اپنا ایک بیان ریکارڈ کروایا اور اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات قدسیہ کی طرف اگر کوئی خطائے اجتہادی کا بھی انتساب کر دیتا ہے تو یہ بھی توہین ہے، گستاخی ہے، اور وہ بندہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہو جاتا ہے، معاذ اللہ۔ مطلقاً خطا سے معصوم ہوتا ہے۔ اور آج کی گفتگو میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر اجتہاد میں بھی خطا سے معصوم ہوتا ہے، جس پر حضرت قبلہ مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے تائیدار گولڑا علیہ الرحمہ کی کتب سے اسی موصوف کو حوالہ جات دکھائے اور اس کو یہ کہا تھا کہ ذرا آپ ہی بتا دیجئے کہ تائیدار گولڑا علیہ الرحمہ یہ موقف اپنا کر اہل سنت میں رہے یا کہ معاذ اللہ خارج ہو گئے، گستاخ تو نہیں ٹھہرے، جس پر 2 سال تو سقوط طویلہ رہا اور اب دوبارہ سے حضرت نے لب کشی فرمائی ہے۔ جناب صداقت شاہ صاحب بخاری صاحب نے اپنے بیان کے اندر یہ چیز واضح کرنے کی اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اگر کوئی انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات قدسیہ کی طرف خطائے اجتہادی کی بھی نسبت کر دیتا ہے، وہ مرزا ملعون دجال قذاب مرزا قادیانی کا پیروکار ہے اور اس کی فکر کو وہ لانچ کر رہا ہے، اور جو انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات قدسیہ کی طرف خطائے اجتہادی کا بھی انتساب نہیں کرتے یعنی نفی کرتے ہیں، تو وہ تائیدار گولڑا علیہ الرحمہ کے مشن کے وارث ہیں۔ لہٰذا ہم نے آج کے ماحول میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون کس کا پیروکار ہے اور کون کس کی فکر کو، مشن کو لے کر کے چل رہا ہے۔ آپ سمجھ جائیں کہ حضور نبی پاک سے واقعہ حدیبیہ میں غلطی کی نفی کرنے والے سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی طرف خطا 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 کہہ کر حضور نبی پاک علیہ السلام کی شان پاک اور شان نبوت کا لحاظ نہ رکھنے والے کس بدبخت اور کس ملعون کے طریقہ پر ہیں۔ جس پر صداقت شاہ صاحب بخاری صاحب نے سیف چشتیائی سے ایک مقام پیش کیا اور ساتھ ہی مرزا قادیانی ملعون دجال قذاب کی کتاب روحانی خزائن سے وہ مقام پیش کیا کہ جس کے اندر اس نے کہا، پہلی عبارت سنیے، رہا اجتہاد تو میں اس بات کا خود قائل ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے کبھی اجتہاد میں غلطی نہیں کی،
जब वो नबी जो तमाम अंबिया से अफजल था इज्तिहादी गलती से बच न सका, चुनाचे हुदैबिया का सफर इज्तिहादी गलती थी, यमामा को हिजरत गाह करार देना इज्तिहादी गलती थी, तो फिर दूसरों पर क्या एतराज। और सैफ चिश्तियाई से वो मकाम पेश करने की कोशिश की कि ताइदार गोलड़ा अलैहिर्रहमा ने तो दूसरी इबारत मैं आप हजरात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, बल्कि मुनासिब बशाने नबुव्वत यूं मालूम होता है कि हुदैबिया वाले साल भी जाना आप सल्लल्लाहु अलैहि व वसल्लम का कसूर फिल कश्फ की वजह से न था। तो जिससे ये साबित हुआ कि अदम इज्तिहाद का नजरिया और मौकिफ ये ताइदार गोलड़ा अलैहिर्रहमा का और उनके पैरोकारों का है, और जो कायलीन है वो माज़ल्ला मिर्जा कादियानी की डगर पे चल रहे हैं। आप समझ जाएं कि हुजूर नबी पाक से वाक़े हुदैबिया में गलती की नफी करने वाले सैयदुना पीर मेहर अली शाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के गुलाम हैं, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ खता 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 कहकर हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान पाक और शान नबुव्वत का लिहाज न रखने वाले किस बदबख्त और किस मलून के तरीका पर है। यहाँ पर मैं अपनी सामीन नाज़रीन की खिदमत में एक चीज़ वाज़े करना चाहता हूँ। जो सदाकत शाह साहब बुखारी साहब ने हवाला सैफ चिश्तियाई से पेश किया, और साथ ही ये भी फरमाया अगर इसके बाद भी ये हजरात सैफ चिश्तियाई से ये मकाम पढ़कर अवाम को न सुनाएं तो फिर समझ जाना कि ये किसकी फिक्र को लॉन्च कर रहे हैं और किसकी डगर पे ये चल रहे हैं। जो दावे करते हैं हम पीर मेहर अली शाह साहब के इल्मी वारिस हैं, हमने पीर मेहर अली शाह साहब को पढ़ा है, इनसे गुजारिश है कि एक दफा ये सवाल और जवाब पढ़ के अवाम उन्नास को सुना दें। और अगर अब भी इस तंबीह के बाद भी इन लोगों ने सैफे चिश्तियाई से हजरत आला गोल्डवी की ये इबारत न सुनाई तो फिर लोग समझ जाएंगे कि ये किसके लिए काम कर रहे हैं और ये किसके जानशीन है। पीर मेहर अली शाह साहब का मुखालिफ एक जहलम में बैठा है और वो खुलकर कादियानियों का, मिर्जाइयों का हिमायती है, और दूसरा ये लाहौरी ग्रुप ये भी कादियानी की सपोर्ट के अंदर हजरत आला गोल्डवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की भरपूर मुखालफत कर रहा है, और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की हिमायत वो इनके अल्फाज से, इनके अंदाज से, इनके कलिमात से बिल्कुल वाज़ेह हो रही है। तो जनाब सदाकत शाह साहब बुखारी साहब, मैं अब ये मुकम्मल मकाम पेश करने लगा हूँ। आप भी ज़रा दोबारा से सैफ चिश्तियाई खोलिएगा और बाकी भी सामीन नाजरीन भी ये मकाम देख लें। मैं उसका हवाला भी स्क्रीन शॉट की शक्ल में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, मगर इससे कबल मैं ये एक तमहीद के तौर पर मफहूम समझाना चाहता हूँ। मिर्जा कादियानी दज्जाल कज़्ज़ाब ने एक मुग़ालता देना चाहा कि नज़ूल मसीह बिन मरियम अलैहिस्सलाम की आमद के एतबार से, उनकी आमद के हवाला से जितने भी हमें अखबार मिलती हैं वो सारी की सारी इल्हामात पे और मुकशफात नबवी पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मबनी है। तो लिहाजा उनमें खता हो सकती है, यानी खता इज्तिहादी हो सकती है। एक और उसने दलील पेश की, कहने लगा कि जिस तरह के लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि रब्बुल जलाल फरमाता है कि ज़रूर भी ज़रूर इस साल हम मस्जिद हराम में दाखिल होंगे, मगर उस साल वो मस्जिद हराम में दाखिल न हो सके। तो इस बुनियाद पर जब मुकाशफात मज़कूरा में यानी मक्का शरीफ से यमामा की तरफ हिजरत करना, एक ये मुकाशफा, और दूसरा कि इस साल हम मस्जिद हराम में दाखिल होंगे। कहता है जब मुकाशफात मज़कूरा में कुसूर और खता फी ताबीर वाक़े हो गए तो नज़ूल मसीह इब्न मरियम वाली पेशन गोई में क्यों नहीं वाक़े हो सकते। यानी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम अहमद कादियानी को ईसा बिन मरियम की सूरत में देखा हो, ये उसका दावा था। तो जिस पर हजरत ताइदार गोलड़ा अलैहिर्रहमा ने जवाब दिया। सवाल ये शुरू हुआ 117 नंबर पेज से सैफ चिश्तियाई, जवाब 118 और 119 पेज पे मौजूद है। सदाकत शाह साहब बुखारी साहब ने, अब मैं इनके लिहाज से यही कहूंगा कि इनको अभी तक ताइदार गोलड़ा अलैहिर्रहमा की कुतुब समझने के लिहाज से भी तौफीक नहीं हुई। पढ़ना तो दरकिनार, जो मकाम हजरत को 2 साल के बाद नजर आया और वो भी किसी के दिखाने पे नजर आया, मगर हजरत ने भी ये जसारत नहीं फरमाई कि चले कम अज कम इसका माकबल माबाद ही मैं पढ़ लूं कि ताइदार गोलड़ा अलैहिर्रहमा इसमें किस चीज की नफी कर रहे हैं और आगे किस चीज का इस बात कर रहे हैं। ये है इनका हाल। सदाकत शाह साहब बुखारी साहब ने जो अपने उस बयान के अंदर ताइदार गोलड़ा अलैहिर्रहमा की इस किताब सैफ चिश्तियाई से जो मकाम पेश किया है वो भी आप देख सकते हैं और समाअत भी फरमा सकते हैं।
بلکہ مناسب بشان نبوت یوں معلوم ہوتا ہے کہ حدیبیہ والے سال بھی جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصور فی الکشف کی وجہ سے نہ تھا۔ اب تاجدار گولڑا علیہ الرحمہ نے مرزا قادیانی کے جواب میں جو جواب ارشاد فرمایا، آپ نے کشف کی دو قسمیں بنائی، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ فرمایا الغرض کشف ایک اجمالی ہوتا ہے اور ایک تفصیلی، جس کو میرے استاد گرامی مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ مکاشفہ اجمالی اور مکاشفہ تفصیلی کے لحاظ سے کافی عرصہ پہلے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں اور ان کو بتا چکے ہیں اور ان کو دکھا چکے ہیں، مگر یہ نہ سننے کے لیے تیار ہے نہ دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ تو تاجدار گولڑا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کشف ایک اجمالی ہوتا ہے ایک تفصیلی۔ اجمالی میں کبھی اجمال فی نفس المضمون ہوتا ہے، اجمالی میں اجمال کبھی فی نفس المضمون ہوتا ہے، اور جو آگے تفصیلی ہے، تفصیلی کے اعتبار سے آگے آپ نے فرمایا بخلاف کشف تفصیلی عینی کے، یعنی جس امر کو کھلا کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معائنہ فرمایا اور اس کے بارے میں پیشن گوئی یقینی طور پر فرما دی، تو مومن بما جاء بہ الرسول علیہ السلام کو ہرگز تعویل سے کام لینا جائز نہیں۔ یہ ہے تفصیلی۔ مکاشفہ اجمالی یا کشف اجمالی، اس میں اجمال کبھی فی نفس المضمون ہوتا ہے اور تفصیلی میں یقین ہوتا ہے، جو صداقت شاہ صاحب بخاری صاحب نے بھی مقام پیش کیا کہ بلکہ مناسب بشان نبوت یوں معلوم ہوتا ہے کہ حدیبیہ والے سال بھی جانا آپ کا قصور فی الکشف کی وجہ سے نہ تھا۔ یہاں تک محل استشہاد بنایا کہ یہ دیکھیں کہ جی تاجدار گولڑا علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ آپ کا قصور فی الکشف کی وجہ سے نہ تھا۔ اب آگے اس کا معنی نہیں بیان کیا کہ یہاں قصور فی الکشف میں نفی کون سی کشف کی جا رہی ہے، کشف اجمالی کی یا کشف تفصیلی کی؟ یہاں تو نفی کی جا رہی ہے کشف اجمالی کی، کیونکہ کشف اجمالی میں کبھی اجمال فی نفس المضمون ہوتا ہے، اور آگے کشف تفصیلی کے لحاظ سے جو آپ نے فرما دیا کہ بخلاف کشف تفصیلی عینی کے، یعنی جس امر کو کھلا کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معائنہ فرمایا اور اس کے بارے میں پیشن گوئی یقینی طور پر فرما دی۔ اب دیکھیں اس کے آخر میں انبیاء کا خطا پر قائم رہنا، اور ایسا ہی بمقتضا فإنہ یسلق من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، وحی کا غلط ہونا شرعا و عقلا محال ہے، یعنی بقاء علی الخطا، اس کی نفی ہے، یہ کشف تفصیلی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے ملفوظات میریہ میں اس کو بیان کیا ہے۔ اب ملفوظات میریہ کا آپ یہ مقام دیکھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر 130 ہے، تاجدار گولڑا علیہ الرحمہ اس میں یہ بیان فرما رہے ہیں فرمودند اصل مقصود دخول مکہ است، خواہ امسال واقعہ می شد یا سال مقبل پس خطا فی التعبیر است، نہ در اصل واقعہ و فرق در نبی و ولی این کے بقاء علی الخطا برائے نبی نمی باشد بخلاف ولی کے در حق کی او ممکن است۔ اس کے ترجمے میں آپ فرماتے ہیں کہ مقصود اصلی مکہ میں داخل ہونا تھا، خواہ وہ امسال ہو یا اندہ سال، پس خطا فی التعبیر ہے نہ اصل واقعہ میں، اور نبی اور ولی میں فرق یہ ہے کہ خطا پر باقی رہنا نبی کے لیے نہیں ہوتا مگر ولی کے لیے یہ ممکن ہوتا ہے۔ جناب صداقت شاہ صاحب بخاری صاحب، یہ کتاب ملفوظات میریہ بھی تاجدار گولڑا علیہ الرحمہ کی ہے، یہ شمس الہدایہ بھی تاجدار گولڑا علیہ الرحمہ کی ہے، اور یہ سیف چشتیائی بھی تاجدار گولڑا علیہ الرحمہ کی ہے، اور یہ تصویہ بھی یہ بھی تاجدار گولڑا علیہ الرحمہ کی ہے۔ یہ ساری کتب پڑھیے، اور جہاں جہاں تاجدار گولڑا علیہ الرحمہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور پھر امام الانبیاء سید المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات قدسیہ کے لحاظ سے جو موقف اپنایا ہے، ذرا اس کو بیان کیجئے۔ ہم نے تو پڑھ کر سنا دی، عوامی اہل سنت کو دکھا بھی دی، ذرا آپ بھی ہمت کیجئے اور یہ شمس الہدایہ، ملفوظات میریہ اور فتاوی میریہ اور دیگر جو کتب ہے، جہاں جہاں آپ کو وہ مقامات دکھائے گئے ہیں، ذرا عوامی اہل سنت کو، عوامی اہل سنت تو پہلے بھی سمجھ چکی ہے، آپ اپنی عوام کو جب ڈگ ڈگی بجاتے ہیں تو آپ کے چند کچھ حواری آپ کے آگے وہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں، ذرا ان کو یہ مقامات بھی دکھا دیجئے، اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ جو میں نے کہا تھا کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات قدسیہ کے لحاظ سے اگر خطا اجتہادی کا بھی موقف اپناتا ہے تو وہ مرزا قادیانی کی ڈگر پہ چل رہا ہے۔ تو معاذ اللہ اس سے کیا ثابت ہوا کہ تاجدار گولڑا علیہ الرحمہ نے جو اپنی ان کتب کے اندر جو موقف اپنایا خطا اجتہادی
اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بقا علی الخطا نہیں ہے، پھر اس کا مطلب کیا بنا؟ خاکم دہن، یہ آپ ہی بتا دیجئے، اور پھر اپنے گریبان میں جھانکیے کہ آپ کس ڈگر پر چل نکلے ہیں اور کن کو خوش کر رہے ہیں۔ رافضیت کو خوش کرتے کرتے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے خاکم بدہن، آپ تو یہ اس مرزا قادیانی کی ڈگر پہ چل رہے ہیں اور اس کی گود میں جا بیٹھنے کی آپ سعی حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کو اللہ عقل سلیم نصیب فرمائے۔ اور پھر صداقت شاہ صاحب بخاری صاحب، اس سے قبل ویڈیو بیان میں بھی میں نے آپ کو آئینہ دکھایا تھا کہ حنیف قریشی زید قریشی کے متعلق جس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کی، مت کرو، وہ ایک مانے حضرت ایک نائن اس کا مانا بڑھ جائے کتا تو بڑے فخر نہ رکھتے ہیں، میں کیا واہ اسم کا مسلمان نظر آتے ہیں حضرت۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی توہین کی، سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی توہین کی، حضرت عائشہ اور حضرت علی کا تنازع ہوا حق علی کے ساتھ۔ یہ صدیوں سے خارجیوں اور ناسبیوں کا عقیدہ ہے کہ علی بھی حق پہ اور ان کے مقابلے میں آنے والے بھی حق پہ، غلط ہے۔ اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ علی حق پہ تھے اور میرے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے۔ وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے، وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی، تم نام صحابہ کا لے کر اس لانتی کتے یزید عمر بن العاص تم صحابہ کی کیٹیگری میں لا کر ان کی حمایت میں کام کرتے ہو۔ خدا کی قسم ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم اپنے کتوں کے نام بھی ان کے نام پہ نہیں رکھتے۔ تسی ہے جو کتیوں صحابیاں دی شبٹ لیا کہ تسی سمجھتے ہو ہم ان کو صحابہ کے چھتری تلے پروٹوکول دیں گے اور ان کو شیلڈ دیں گے؟ ہے جو لانتی سوٹی جتی دی نوکتے۔ بے شک بے شک۔ اور پھر وہی زید قریشی کہ جس نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس طیب و طاہر ذات کے لحاظ سے باغ فدق کو بیان کرتے ہوئے معاذ اللہ غلط فہمی کا بھی انتصاب کر رکھا ہے۔ کچھ معاملہ تھے نہیں یہ تو دیکھنا کوئی دینی والے سے تو نہیں جانا، یہ تو ذاتی والے سے اتنا ہو جاتا ہے، اس پہ تو فتویٰ نہیں لگتا نا۔ ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، حدیث سنی نہیں تھی، تب تھوڑا سا غصہ گیا تھا کہ مجھے یہ جواب کیوں دیا گیا، لیکن جب بات ان کے لیے ظاہر ہو گئی کہ سارے صحابہ گواہی دے رہے کہ حضور نے ایسے فرمایا ہے تو سیدہ راضی ہو گئی تھی۔ تو اس زید قریشی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم ذات کے لیے مبارک مقدس ہستی کے لیے استفہام کے بغیر کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند ستاروں اور سورج کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ آؤ اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج اور چاند اور ستاروں کو دیکھ کے فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ آؤ اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج اور چاند اور ستاروں کو دیکھ کے فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ حنیف قریشی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ستارے کو رب ٹھہرایا، چاند کو رب ٹھہرایا، سورج کو رب ٹھہرایا، استفہام کے بغیر، انشاء نہیں خبر دے رہا ہے۔ تو جناب اس کے لحاظ سے بھی آپ لب کو شیء فرمائیے۔ اور میں پھر صداقت شاہ صاحب بخاری صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت آپ نے جو ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی مقدس ذات کے حوالہ سے جو گفتگو فرمائی، اور پھر اس میں جو آپ فرما رہے تھے کہ اب یہ بات ظاہر ہو چکی ہے، اس کے بعد اگر کوئی حضرت آدم علیہ السلام کے حوالہ سے اعتراض کرتا ہے تو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہوئے الفاظ کو وہ شخص سمجھنے سے قاصر ہے، یہ اس کی کم فہمی ہے، ہم اس کے لحاظ سے زن قائم نہیں کر سکتے۔ تو نتیجہ ظاہر ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام پر اس حوالہ سے اعتراض کرنا یہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہونے والے کلمات کو نہ سمجھنے کی بنا پر ہو سکتا ہے، وگرنہ ان کلمات کے آ جانے کے بعد کوئی صاحب ایمان شخص ان کلمات کی تردید کرے یا ان کلمات کے سامنے جان بوجھ کر مخالف نظریہ رکھے، ہمارے ذہن میں حسن ظن کے تقاضوں کے مطابق یہ چیز نہیں آ سکتی۔ یقیناً یہ کم فہمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، یہ کج فہمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ تو جناب صداقت شاہ صاحب بخاری صاحب معذرت کے ساتھ میری بات محسوس نہ کیجیے گا، آپ اپنے مداح عرفان شاہ کو بھی ذرا یہی سبق پڑھا دیں اور اس کو بھی یہی بتا دیں۔ عرفان شاہ اور اس موقع پر میں ہوا کے لہروں پر 7000 کلومیٹر دور فیصل آباد شہر میں بیٹھے ہوئے علامہ سید یوسف شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے پیر سید صداقت علی شاہ صاحب کو پیغام محبت و عظمت بھیجنا چاہتا ہوں۔ آپ نے حدیث پاک کی جو تشریح کی بر وقت کی، اس بارے میں کیا فرما رہا ہے ذرا سماعت کیجیے گا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کی جب معافی طلب کی اللہ رب العزت جل وعلا کی شان میں، تب بھی آپ کا نام اللہم انی اسألک بحق محمد۔ اور اسی طرح
ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کیا اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں، ذرا ان کو بھی بذریعہ فون یا ایک بیان کے ذریعہ ان تک بھی اپنا پیغام پہنچا دیجئے کہ جناب یہاں پر آپ گستاخی کر گئے ہیں، تو لہٰذا ہم اس چیز کے منتظر رہیں گے۔ سامعین ذی وقار، آپ کی خدمت میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، صداقت شاہ صاحب بخاری صاحب فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے استاذ بلکہ ہزاروں علماء کے استاذ، یادگار اسلاف، مصنف کتب کثیرہ حضرت شیخ الحدیث مفتی محمد نذیر احمد سیالوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اللہ آپ کو صحت والی عمر بالخیر نصیب فرمائے اور آپ کا سایہ چرخ اہل سنت پہ دراز فرمائے۔ یہ حضرت یعنی صداقت شاہ صاحب بخاری صاحب ان کے جامعہ میں زیر تعلیم بھی رہے ہیں۔ جب ان کا عقیدہ بگڑا تو اس پر شیخ الحدیث مفتی نذیر احمد سیالوی صاحب نے اس حضرت کو اپنے جامعہ سے فارغ کیا، یہاں تک کہ جامعہ میں انٹری پر بھی پابندی لگائی گئی، اور یادگار اسلاف گلشن محدث اعظم پاکستان کے سابق شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد سعید قمر سیالوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جنہوں نے سال ہا سال سے اس مسند پہ بیٹھ کر حدیث پڑھائی ہے جہاں محدث اعظم پاکستان حدیث پڑھایا کرتے تھے، نور اللہ مرقدہ، جب اس حضرت نے شیخ الحدیث مفتی سعید قمر سیالوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات کے لحاظ سے بھی اس طرح کی گفتگو کی، حضرت مفتی محمد سعید قمر سیالوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ خود چل کر اس کے ہاں تشریف لے گئے اور اس کو بولا کہ بھائی بات کریں، تو اس حضرت نے بولا کہ نہیں جی میں بات کروں گا تو تحریری میدان میں تحریری طور پر میں بات کروں گا، تقریری نہیں کروں گا۔ حضرت مفتی محمد سعید قمر سیالوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ یعنی 4 سوالات اس پر وارد کیے اور بولا کہ اس کا جواب بائی ریٹن تحریری آپ مجھے دے دیں۔ آج کے دن تک جناب صداقت شاہ صاحب بخاری صاحب نے ان 4 سوالات کے جوابات نہیں دیے۔ اور ساتھ ہی میں کہنا چاہوں گا جناب حضرت صداقت شاہ صاحب بخاری صاحب اپنے استاذ گرامی شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد نذیر احمد سیالوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی یہ تصنیف لطیف، ذرا اس کا بھی مطالعہ فرمائیے گا۔ مجھے امید ہے مطالعہ تو ضرور کیا ہوگا، مگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان تحاریر یا ان تقاریر کا رد کریں، اتنی نہ علمی قابلیت ہے نہ ہی صلاحیت ہے۔ ہوائی باتیں کرنا اور روافظ کو خوش کرنے کے لیے قبلہ امام جلالی زید شرف کی ذات کے خلاف اس طرح کی گفتگو کرنا آپ کرتے رہیں، ہم آپ کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کی آنکھیں کھلیں گی، بصورت دیگر آپ اگر ضرورت محسوس کریں کہ آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی رہنی چاہیے تو آپ بھی اس میدان میں ہمت کریے گا، قائم رہیے گا، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ اگر 2 سال تک آپ کی اونچی سانس نہیں سنائی دی تو اب ہمیشہ کے لیے آپ پہ دائمی سکوت طاری ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عقائد اہل سنت پر استقامت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو اور آپ کو قرآن سنت کا فہم نصیب فرمائے، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی چاشنی نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔